پھر جیسے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سنے کہ یہ اتنی کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعائیں ہیں، تو ہم بھی اس کے مشتاق ہو جائیں، ہم بھی اس کا شوق مل جائے اور ہمیں بھی اس کا جذبہ مل جائے کہ موقع بموقع دعاؤں کی طرف ہم آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو وہ حدیث پاک ہی ہمارے لیے اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی جو عبادت کا مغز ہے اس میں کتنا ثواب ہوگا۔ اچھا، پھر ابھی آپ نے مفتی صاحب نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو قدم قدم پر دعائیں کر رہے ہیں، سونے سے پہلے کی دعا، تو بیدار ہونے کے بعد کی دعا، تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، تو آئینہ دیکھنے کی دعا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد میں، ایچ اینڈ ایوری سٹیپ پہ وہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اچھا، ہم غور کریں، ہم پورے دن میں کتنی بار دعا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو دعا کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ دعا میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے، نماز پڑھ لی چلے گئے، جب بھی کسی پروگرام میں دعا شروع ہوگی لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو جائیں گے، حالانکہ یہ جمعے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جمعے میں ایسا ہی ہے، دعا کو تو بڑا آرڈنری لے لیا گیا، حالانکہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ اچھا، پھر مجھے بتائیں، اتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کاپی پینسل لے کر آج ذرا اپنے مسائل لکھیں، تو آپ کہیں گے کاپی بھر گئی، مسائل پھر بھی بچ گئے۔ اتنے مسائل سب کے ساتھ، پرابلم چل ہی رہے ہیں، پرابلم ہم سب کے پاس ہیں، اور حل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اچھا، یہ جتنے پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں نا، یہ سب دنیا والوں سے مانگ رہے ہیں، سب کے مشورے لے رہے ہیں، سب سے بات کر رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں، یعنی ہم اپنے مسائل کے لیے سب کے پاس جا رہے ہیں اور رب کے پاس نہیں جا رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں میرے پاس آ جاؤ تو میں نے تمہاری دعا قبول کر لینی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز ہے ناظرین، دنیا والوں کے پاس جا کر مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، الٹا وہ ہمارا بعض اوقات مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو مشورہ دوں گا، کسی اور کو نہ بتایا کریں اپنے مسئلے، صرف اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، وہ رب کریم۔ اچھا، پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سے ایک بار کوئی مدد مانگے رمضان بھائی، کوئی مسئلہ بتائیں، اگر بہت قریبی دوست بھی ہے نا تو شاید مدد کر دے، تھوڑے دنوں بعد اب دوبارہ ضرورت پڑی تو پہلا پتہ ہے اس کا سوال کیا ہوگا؟ وہ پہلے والے دیے تھے، اس کا کیا ہوا؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی تو آپ آئے تھے، یعنی اب پہلے وہ ہم سے پچھلے کا حساب لے گا، پھر اگلی بات کرے گا۔ تیسری بار گئے تو کہے گا اس کا تو کام ہی مانگنا ہو گیا ہے، اور چوتھی بار شاید ہمارا نمبر بھی بند ہو جائے گا۔ یہ دنیا ہے کہ جو ہمارے مانگنے پر ہم ان کو برے لگتے ہیں، ہم ان سے بات کریں تو ہماری عزت کم ہو رہی ہے، اور میرے رب کی شان دیکھیں، جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا پسند فرماتا ہے، یعنی جہاں عطا کے در کھلے ہیں، جہاں مانگنے والے کو نوازا جا رہا ہے، بلکہ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، دعا زیادہ مانگنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کرم نوازی تو دیکھو مانگنے والا کس کو پسند ہے، مگر وہ کریم وہ ہے کہ جو جتنا زیادہ مانگے گا وہ اتنا زیادہ یہاں معاملہ برعکس ہے، برعکس ہے، دنیا والوں کا الٹا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں تو سب برکت والا ہے۔ تو اب یہاں ہمیں غور کرنا ہے وہاں کیوں نہیں جا رہے، اور سبحان اللہ وہ ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ناظرین، ایک اور پرابلم بھی ہے، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے آداب ہیں، دیکھیں نا، دنیا میں کسی بڑے افسر کے پاس، کسی بڑی شخصیت کے پاس جائے تو کتنا فوکس ہو کر اپنی فائل ریڈی کر کے اٹینشن کے ساتھ جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بھی پتہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، اور امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں پتا، آمین آمین، یعنی کوئی غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ روایتوں میں مضمون موجود ہے کہ فوکس ضروری ہے، اللہ کی بارگاہ میں دل و جان سے مانگے اور یقین سے مانگیں، پھر دیکھیں وہ کیسے عطا فرماتا ہے، اور گر گڑا کر مانگیں، کریم کی بارگاہ میں آنسو بہائے جائیں تو اس کی رحمت کے در ایسے کھلتے ہیں، پھر کیسی مدد ہوتی ہے۔ ایک ایگزامپل ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا، ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا بچپن میں، جوانی میں، کہ کبھی کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں گے اور ہمیں اس تکلیف میں نیند نہیں آئی ہوگی، آنکھوں میں آنسو لے کر ماں کے پاس گئے ہوں گے کہ ماں نیند نہیں آ رہی، فلاں پرابلم ہے۔ سچ بتائیں اس وقت ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے؟ ماں بے قرار ہو گئی، ماں نے سینے لگایا، دعائیں دی، بیٹا مت گھبرا میں ہوں۔ ہم جب تک نہیں سوئے ماں نہ سوئی، ماں ہماری تکلیف کو دیکھ کر، ہمارے آنسوؤں کو دیکھ کر ماں نے سینے سے لگایا، تو میری ماں کے دل میں مامتا ڈالنے والے رب کے پاس میں آنسو لے کے جاؤں تو صحیح، میں گر گڑاؤں تو صحیح، بستر چھوڑوں تو صحیح، اکیلے میں اسے پکاروں تو صحیح، پھر دیکھیں وہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ صرف ایک چیز آج سیکھ لیں کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، ہم نے اپنے رب سے بات کرنی، ہم نے اس دل و جان سے اسے پکارنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں بے شک عربی دعاؤں کی بات ہو رہی ہے، اس کی تو بات ہی اور ہے جو قرآن و سنت کی دعائیں ہیں، ورنہ اللہ سے تو آپ دل میں باتیں کریں نا، اللہ سے اپنی مادری زبان میں باتیں کریں۔ میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، اس میں کنیکٹیوٹی بہت بنتی ہے، یہ میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ آپ کبھی کبھی اکیلے میں جب دعا کرتے ہیں تو اللہ سے اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں، اور کبھی آپ کر کے دیکھیں، اگر آپ پنجابی ہیں، سندھی ہیں، میمن ہیں، پٹھان، واٹ ایور یور لینگویج، آپ اپنی زبان میں اللہ سے بات کریں،
جو آپ کی کلیکٹیویٹی بنے گی نا، اوئے ہوئے ہوئے، اس میں جو پھر آپ کے آنسو بہیں گے، اور اپنا مسئلہ بتائیں تو صحیح اللہ کو، اپنی زبان میں بولنا بھی آسان. ہاں آسان بھی ہے. اور زبان کیا، وہ تو دل کی بات جانتا ہے، دلی دل میں اسے پکار لے. اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ کیسے سیکنڈوں میں پکار سنی گئی، کیسے سیکنڈوں میں مسئلہ حل ہوا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے نا، کہ آپ ایک بار جا رہے تھے تو ایک بندہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا تھا. حضرت عمر تو ان کی تو عدالت بھی مشہور ہے، آپ نے پوچھ لیا بتاؤ کیا ہے. اب ذرا غور کریں ناظرین، سینیریو سمجھیے کہ حضرت عمر ہیں اور سامنے وہ شخص ہے جس کے پاس شراب ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس شراب کی بوتل ریڈ ہینڈ پکڑا گیا تو پھر تو گیا. دل ہی دل میں، زبان سے بھی نہیں، اس نے دل میں اللہ کو کہا مولا آج بچا لے، آج عمر کے سامنے بے عزت ہونے سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں تو اس سے آئندہ شراب نہیں پیوں گا. زبان سے بھی نہیں کہا، زبان سے بھی نہیں کہا. اچھا سیکنڈز کتنے ملے ہوں گے؟ ہاں. ایک بندہ، ایک شخصیت سامنے کھڑی ہے، آپ ان کے سامنے کا دکھاؤ. اچھا اس نے کہا سرکہ ہے، دکھاؤ. اب یہ دکھانے میں کتنی دیر لگی ہوگی بوتل نکالنے میں؟ اتنی سیکنڈ. بس وہ رقت قلبی، وہ کنیکٹیویٹی، وہ دل کی پکار جو ریکوائرڈ ہے، اصل میں وہی نہیں ہے نا. وہ اس رقت سے اس نے اللہ سے عرض کیا مولا آج بچا لے، اور وہ بوتل ان کے ہاتھ سے حضرت عمر کے ہاتھ میں جاتی ہے اور وہ سرکہ بن چکی ہو. ایسے رب پردے رکھتا ہے، ایسے رب عزتوں کو بچاتا ہے، ایسے رب مصیبتوں سے نکالتا ہے. بس دعا مانگنے والے بن جائیں اور قدم قدم پر دعا مانگے، دعا میں شوق پیدا کرے. اور انشاءاللہ جب اس کو یہ سمجھ لیں گے نا آپ کی اللہ سے بات کرنا ہے تو پھر جی نہیں بھرے گا. محبوب سے بات کرنے سے جی کس سے بھرتا ہے؟ بتایا کریں اللہ کو. اور پھر مفتی صاحب، اور میں دیکھ رہا تھا ادران بھائی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی بات کر رہے تھے، اس میں ایک اور عنصر بھی ہے. آپ جتنی بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں دیکھ لیں جی. قرآن، اچھا قرآن کی دعا کا تو میں آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتاؤں. دعا قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے. اگر اللہ خود ہی قرآن میں بتا رہا ہے مجھ سے ایسے مانگ لو، واہ واہ واہ. یعنی آپ سوچیں بلا تمثیل، ایک ہمارے ٹیچر نے ہمارا پیپر لینا ہے اور وہ کہے یہ والے سوال یاد کر کے اس کا جواب لکھ کے لے آؤ، تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا. جس نے امتحان لینا ہے وہی بتا رہا ہے یہ والے سوال لکھ کے لے آؤ. اللہ نے قبول کرنا ہے اور اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ مجھ سے ایسے مانگ لو. تو جو قرآنی دعائیں ہیں آپ اس کا لیول تو سوچے نا، تو وہ دعائیں تو یاد کر لینا. اچھا پھر ایک اور خوبصورت بات، ایک نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں، اللہ کے حبیب نے اپنے رب سے کیسے مانگا وہ ہمیں یاد ہو جائے. اور پھر ان دعاؤں میں جو ایک چیز سمجھنی ہے عدنان بھائی، ہر دعا میں آخرت کی بات ضرور ہے، ہر دعا میں اللہ کی رضا کی بات ضرور ہے. ہماری دعا میں پورے دن میں کتنی بار آخرت کی دعا ہے؟ ہماری دعا شروع ہوتی ہے کاروبار سے، ختم ہوتی ہے بیماری کے علاج سے. میں نہیں کہتا اللہ سے نہیں مانگنا، اللہ سے دنیا نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا، مگر آخرت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 2 بار آخرت کی بات ہے. آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا. نبی پاک نے بچوں کے لیے دعا مانگی، فیملی کے لیے دعا مانگی، ہم روز مانگتے ہیں نا، لیکن کیا دعا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بات تو پوری ہو گئی تھی. اللہ ہمارے بچوں میں ہمیں محبت عطا فرما، ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. لک ایٹ دا وے، اللہم حسن خلقی، اللہ تو نے میرے چہرہ اچھا بنایا، آگے فحسن خلقی، اخلاق بھی اچھے کر دے. باطنی بیماریوں، باطنی اخلاق اچھے ہو جائیں، کردار اچھا ہو جائے، رب راضی ہو جائے. ایچ اینڈ ایوری دعا کو آپ دیکھیں، ظاہر کے ساتھ باطن، دنیا کے ساتھ آخرت. آخر ہمیشہ ہمیشہ نبی پاک نے. اچھا پھر میجورٹی آخرت کی دعائیں، قبر، اچھا عرصہ بھی زیادہ ہے نا، تو اس عرصے میں جب گزارنا ہی وہاں زیادہ ہے، دنیا میں تکلیف بھی رہی اور اگر آخرت میں راحت مل گئی تو اصل تو معاملہ ہی وہی ہے. اللہ کرے اپنی دعاؤں میں ہم ایمان کی سلامتی مانگیں، اللہ کی رضا مانگیں، قبر میں سلامتی مانگیں، آخرت مانگیں. ان چیزوں کو تو دعاؤں میں شامل رکھیں اور ان مبارک راتوں میں تو زیادہ رکھیں. مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، کب بیڑا پار ہو جائے. آخری لمحات چل رہے ہیں، ماہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں، 2-3 روزوں کا آگے معاملہ ہے. کچھ کالز ہیں وہاں پر، کالز دیجیے. ماشاءاللہ کریم، دعا کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور حافظ قبلہ عدنان چشتی صاحب نے اور قبلہ مولانا ڈاکٹر عبدالواجد اتاری صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، اللہ برکتیں عطا فرمائے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیے مہروز بھائی، جب ڈاکٹر اپنا کام کر کے مایوس ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ مریض کے لیے دعا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور جب بندہ دعا پر آتا ہے تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے. مدین چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کئی ہوں گے جو میری بات کی تصدیق کریں گے کہ واقعی ہمیں تو کہا گیا تھا بس یہ آپ کا جو مریض ہے یہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں. بس تو دعا کی تو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی. تو سب سے اینڈ پر جو چیز یاد آ رہی ہے اور وہ کام کر رہی ہے، تو اگر وہ پہلے یاد رہے تو پھر کام کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں اللہ کے نبیوں نے دعائیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں، صحابہ کرام نے دعائیں کی، اہل بیت اطہار نے دعائیں کی. آپ دیکھیے اولیاء صلحاء دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، تو ہم کیوں دعا نہ کریں گے؟
وہ کہتے ہیں بھی کام کیسے ہوتا ہے؟ تو کام دعا سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اس کو کسی کی دعا لگ گئی, بھئی مٹی میں ہاتھ ڈالتا سونا ہو جاتی ہے, کیا ہے کسی کی دعا لگ گئی ہے, کسی کی اس کو دعا ہے کسی. تو دعا بڑی چیز ہے, اور فرشتوں کی دعا کیسے مل سکتی ہے اس کا ایک طریقہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں اور جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھے رہیں. تو جب تک آپ وہاں بیٹھے رہیں گے تو حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو فرشتوں کی دعائیں ملتی رہیں گی. تو اللہ پاک ہمیں دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں خیر کریں. واہ واہ واہ. کہ دعا کروانا بہت اچھی بات ہے, لیکن اچھے کام کرنا کہ جن سے لوگ خود بننے کے لیے جو ہے وہ دعا کریں, دعائیں لے, تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے. اللہ ہمیں ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ماشاءاللہ. کام کریں جس سے لوگوں کی دعائیں ملیں, دعائیں ملیں آہیں نہ ملیں. ایسے بھی لوگ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کی آہیں بد دعائیں مل رہی ہیں جی. یہ غور کریں کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں, کہ زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی بے ساختہ جو دعا نکلتی ہے نا عدنان بھائی, وہ الگ ہے. آپ کسی کو کہیں میرے لیے دعا کریں, چلے آپ کے کہنے پہ کر دی. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ ہے, آپ امی ابو کو کہیں وہ دعا کر دیں گے, لیکن آپ کہیں نا اور ماں اکیلے میں دعا کرے, والد اتنا خوش ہو کہ بار بار دعا کرے یا اللہ میرے بچے کی خیر کر, وہ دعا کیسی ہوگی؟ بالکل اسی طرح افراد, آپ کے گھر کے افراد, آپ کی فیملی, آپ کے بچے, آپ کے پڑوس والے, وہ دعا کریں آپ کے لیے. ایسے بنے تو صحیح کہ لوگ دعا کریں, جانے کی دعا نہ کر رہے ہوں کہ کب جائے گا یہ غور کر لیں اپنے بارے میں کہ ہم دعائیں لے رہے ہیں یا ہم آہیں لے رہے ہیں. اچھا, یہ سلمان بھائی نے جو بات کی نا کہ ماشاءاللہ کہ بیماری کے وقت بھی ڈاکٹر جواب بھی دے دیں, بعض اوقات دعائیں کرواتے ہیں, اس طرح کی بھی ظاہر ہوتی چیزیں, شفا ملتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ایک تعداد ہے کہ بالکل جب تک مریض آئی سی یو تک نہیں پہنچے گا انہوں نے دعا بھی نہیں کروانی. یہی وجہ ہے جی کہ مجھے ایک صاحب نے ایک دفعہ بولا کہ یہ مسجد میں کبھی کبھی کس کی دعائیں ہوتی ہیں نا اور لگاتار ہونا شروع ہو جائے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کا جنازہ بھی آنے والا ہے. یعنی وہ مریض یا تو اس اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے یا اس سے پہلے کوئی اس طرح کا کہ یہ اس طرح کی جو دعائیں ہوتی ہیں کروانی چاہیے, منع نہیں ہے. لیکن ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے, اس میں بہت ایک دعا کی جو قبولیت کا نا کہ بندہ جب تندرست ہوتا ہے نا اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے. تو اب یہ شخص جب بیماری میں آتا ہے تو اللہ اس کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے. اچھا, عافیت میں اس کو رزق نہیں چاہیے. بازار کوئی دیکھے مالدار ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں اس وقت, میرا کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے, وہ کہ میرا تعلق اب دعا سے نہیں ہے, تو وہ غلطی پر ہے. وہ ابھی بھی اللہ سے دعائیں کرے, بھلے جتنا بھی کروڑ پتی اور اربوں پتی بن گیا, دعا ضرور تھوڑی ہے, مغفرت کی دعا ہر چیز کی کرے, مال کی دعا تھوڑی کرنی. مانگنے والا یہ سلسلہ یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. چاہے آدمی تندرست ہو, اسے کوئی بیماری نہیں, اس کی فیملی میں کوئی ایسا مریض نہیں, اسی طریقے سے وہ شخص اسے بظاہر پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور دیگر اور بھی کوئی ایسے پرابلم کر لیں, کچھ کی اس کو حاجت نہیں, ظاہر وہ ٹھیک چل رہا ہے, سب زندگی کے معاملہ ٹھیک ہے, لیکن دعا کا یہ سلسلہ موقوف نہیں رہنا چاہیے. عافیت میں بھی یاد رکھو اپنے نعیمی میں یہ الفاظ مفتی صاحب نے لکھے نا کہ تم مجھے خوشحالی میں یاد کرو, میں تمہیں مصیبت میں یاد کروں. جی ہاں, ہم خوشحالی میں بھول جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے مفتی صاحب, بعض اوقات تو اچانک کوئی بندہ مسجد میں نظر آتا ہے, سر پہ ٹوپی لگائے, ہاتھ میں تسبیح لیے, بھئی خیریت تو ہے, وہ کنٹینر پھنس گیا تھا. اچھا, وہ کنٹینر نکل جاتا تو پھر غائب ہو جاتا. چلنا بیر تھا, بندہ تھوڑے دیر بعد غائب ہو تو سمجھ لو کنٹینر نکل گیا اس کا, یا والدہ ہاسپٹل میں تھی, اب تھوڑے دیر بعد نظر ہی نہیں آ رہا. تو یار اللہ سے بھی ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈیل بنا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے دن کے لیے دعا کروں گا, اتنے دن مسجد میں نظر آؤں گا. جس رب نے مسئلہ حل کر دیا اب تو اس کے آگے سر اور جھکا لو نا, پکی دوستی کر لو. اور یہ ڈیل مطلب کوئی ایسے عہد کر کے جب نیکی کے کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پلٹ جاتے ہیں. تو جو قرآن پاک میں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ, کہ جو لوگوں سے عہد کرے, جب غربت میں تو عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ مال دے تو پھر ہم صدقہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں مفتی صاحب, ماشاءاللہ. یہ اتنا پیارا موضوع چل رہا ہے, مجھے شروع سے مزہ آ رہا ہے کیونکہ دعا کی بات ہو رہی ہے, اللہ سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے. پتہ نہیں کتنے ہاتھ ابھی اٹھے ہوں گے, اور میرا حسن ظن جب اٹھے ہوں گے تو اسکرین پہ ہم نظر آ ہی رہے ہیں, تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کر لیا ہوگا, کیا پتہ کس کی دعا کے ذریعے جو ہے بیڑا پار ہو جائے. نگران شورا ماشاءاللہ, اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. سلسلہ بھی دیکھتے ہیں, مدنی پھول بھی عطا فرماتے, بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا. اور مدنی چینل کے ناظرین سننے کے لائق ہے, مدنی پھول جو خلاصہ پیش کرتا ہوں, تحریر آپ نے بھیجی ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کرے, بے شک اللہ سنتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت دعا فرمائی تھی, جس کا ظہور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوا, اور خود پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں
दुआए खलील हूँ। तो दुआ की कबूलियत में जल्दी ना मचाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आफियत चाहता है, वो हमारी खैर चाहता है, उसे पता है कि हमारे हक में बेहतर क्या है, वो वही अता फरमाता है। अभी जब लैलतुल जायजा आएगी, ईद का दिन आएगा, तो वो रिवायात जो सुनेंगे उस रिवायत में ये भी अल्फाज हैं, हमारी बेहतरी, जी जी, बेहतरी की तरफ नजर फरमाओ, दुनिया में तुम्हारी बेहतरी की तरफ नजर फरमाऊंगा, आखिरत के लिए जो मांगोगे तुम्हें अता करूंगा। अब ये देखे ना, अल्लाह हमारे लिए बेहतर फैसला करने वाला है। निगरानी शूरा का जो ये मदनी पूल आपने अता फरमाया ना कि जल्दी ना करे, मेंटली तौर पे ये प्रिपेयर्ड हो जाएं, हर दुआ मकबूल है। हाँ, रिवायतों में आता है दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। असल में मसला है कि हमें यकीन नहीं आता, वरना अगर मैं ये कह दूं कि आप जब भी दुआ करेंगे 3 बॉक्स है, एक बॉक्स आपको मिलना ही मिलना है, एक गिफ्ट मिलना ही मिलना है, बताएं कितनी दुआएं करेंगे। असल में हमारा मसला है कि हम जो दुआ कर रहे हैं वो मिलती नहीं, तो हमें लगता है दुआ कबूल नहीं हो रही। हमारा ज़हन ये होता है कि शायद दुआ की कबूलियत का मतलब ये है जो मैंने मांगा मुझे दे दिया जाए। 3 बॉक्सेस हैं, रिवायत के अल्फाज ये, जिसको मैं अपने अल्फाज में बयान करूं कि दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। या तो जो मांगोगे वो मिल जाएगा, या इसके बदले तुमसे कोई बला डाल दी जाएगी, या कयामत के दिन तुम्हारे लिए इसके बदले अजर रख दिया जाएगा। और बंदा कयामत के दिन जब अपनी दुआओं का, उन दुआओं का अजर देखेगा जो दुआ दुनिया में कबूल नहीं हुई, तो तमन्ना करेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल ना हुई हो। तो अब आप सोचिए कि मैं दुआ कर रहा हूं या अल्लाह रोजी में बरकत दे दे। 27वीं शरीफ को इमाम साहब से भी दुआ करवाई, जो 20,000 की सेल थी, 28 रमजान को वो 20,000 ही रही, 21,000 भी नहीं हुई, तो बरकत तो नहीं मिली, दुआ तो कबूल नहीं हुई। हम ये सोच रहे थे, हम कैलकुलेट ऐसे कर रहे होते हैं। मुझे बताएं, आपकी सेल नहीं बढ़ी मगर आपकी दुकान पर आग लगने वाली थी, वो दुआ से टल गई। आपका एक्सीडेंट होने वाला था, आपकी टांग टूटने वाली थी, अल्लाह ने वो टाल दी। वो अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है ना। मेरी सेल बढ़ जाए वो अच्छा है, या आफत टल जाए, और फिर आखिरत का सवाब तो है ना। तो ये 3 में से एक बॉक्स तो मिलना ही है, गिफ्ट बॉक्स। तो फिर तो दुआ रच के मांगते रहे। इसमें तो जितनी दुआएं करेंगे मिलता ही जा रहा है, मिलना ही है, 100% मिलना है। और फिर जो मेरे लिए बेहतर है वो मिलना है ना। मेरा रब मुझसे ज्यादा बेहतर समझने वाला है, बेहतर फैसला फरमाने वाला है। अभी जो आपने बात कही ना, ये चले आज ये वसवसा भी दूर हो जाए कि यार दुआएं कबूल तो होती नहीं, बहुत लोग कहते हैं फिर मांगने का क्या फायदा। मादल्ला, एक तो ये अंदाज नहीं होना चाहिए। दूसरा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि यार मैं नमाजी, मैं रोजादार, मैं सदका खैरात करने वाला, मैं हाजी, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, और वो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा, उसके सारे काम सीधे। तो ये भी वसवसे आते हैं। तो इन दोनों चीजों को समझना होगा कि एक बात तो ये पता चली कि दुआ, एक तो आपकी मैंने बताया 3 में से एक बात तो मिल ही रही है आपको। अल्लाह के फैसले पर यकीन कर लेना, नहीं मिल रहा बेहतरी होगी। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे कई बार ये मिसालें बयानात में दी है कि कोई छोटा भाई हो, बच्चा हो, उसका गला खराब हो, बुखार हो, और वो जिद कर रहा है आइसक्रीम खानी है, जी, ठंडा पानी पीना है। बताइए नाजरीन, आप पिलाएंगे अपने उस बच्चे को पानी जिसका गला खराब है, आइसक्रीम खिलाएंगे? आप कहेंगे नहीं, वो रो रहा होगा। कोई आपका दोस्त बराबर में बैठा हो, कैसे जालिम अब्बू हो, बच्चा रो रहा है, खिला दो ना आइसक्रीम। तो आप एक जुमला कहते हैं, मैं वालिद हूँ, मुझे पता है इसको कब क्या देना है। जरा ये जुमला याद रखिएगा नाजरीन, आप वालिद हैं, आपको पता है बच्चे को कब क्या देना है। मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है। मैं रो रहा हूं वो नहीं दे रहा, मैं तड़प रहा हूं वो नहीं दे रहा, तो यही मेरे लिए बेहतर होगा ना। यकीन करें कि वो रोक रहा है, वही हमारे लिए बेहतर होगा। जिस दिन ये माइंडसेट बन गया तो दुआ, अगर हमें जो मांगा नहीं मिला तो फिर दिल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर ये जो वसवसा है कि जनाब वो उसकी हो रही है और मेरी नहीं हो रही है, और वो जनाब मैं तो नेकियां भी कर रहा हूं, अव्वल तो ये ज़हन नहीं होना चाहिए कि मैं नेकियां कर रहा हूं, हमारी नेकियां कबूल है कि नहीं ये भी नहीं पता। लेकिन उसका भी बड़ा प्यारा जवाब हदीस से मिल जाता है कि रिवायतों में मजमून मिलता है कि जब कोई फासिक, फाजिर, बेईमान अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसका मांगना पसंद नहीं है। और जब अल्लाह का प्यारा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम अभी ना करना, इसको और पुकारने दो, मुझे इसकी पुकार पसंद है। सच बताएं, मैं जो मांगू वो मिल जाए, वो मुझे फायदा देगी, या कभी एक बार रब फरिश्तों से फरमा दे मेरे बंदे को मांगने दो, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है, मेरी तो लाइफ बन जाएगी ना। अब जरा गौर कीजिए नाजरीन, तो बराए करम हमें ये नियत करनी चाहिए कि हम दुआ मांगे और दुआ मांगते हुए वसवसों का शिकार ना हो। इंशाल्लाह जरूर करम होगा। इंशाल्लाह एक सवाल है कि औलिया का ये अंदाज हुआ करता था, वो दुआ मांगते और अगर फौरन कबूल हो जाती थी ना, तो उसके बाद वो रोया करते थे। वो कहते थे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझे मेरी तलब की चीज देकर अल्लाह करीम की बारगाह से दूर कर दिया गया, उसको दूर करो। तो वो परेशान हो जाया करते थे कि मैंने मांगा और मुझे फौरन दे दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हम कोई शख्स हमसे मांगने के लिए आए तो हम उसे देकर अपने दरवाजे से टाल देते हैं कि भाई जाओ दे दिया गया, तो वो परेशान हो जाया करते थे। तो ये वही बात है जब बंदा जल्दी मचाने की कोशिश करता है कि जो मांगा फौरन दे दिया जाए। जी ये ना हो, हमारा काम है मांगना, बंदे का काम है मांगना। अब जो उसका रिजल्ट है वो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में छोड़ दे बंदा, जो हमारे लिए बेहतर होगा, जो हमने मांगा अल्लाह करीम वो अता फरमा देगा। और बाज़ों का पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ होगा,
ہم نے جو مانگا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے مصائب و آلام سے ہمیں بچا لیا، جس کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہوتی، نظر نہیں ہوتی. تو اس کا بھی بندے کو جو ہے نا وہ دھیان رکھنا چاہیے. تھوڑی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. کچھ چیزیں جتا کے دی جاتی ہیں، کچھ جتائے بغیر دی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن بندہ اس کو ایڈمٹ تو کرے کہ مجھے اس بارگاہ سے کیا کیا کچھ مل رہا ہے. مجھ سے اب ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب دعا کی جائے تو اس میں وسیلہ اختیار کرنے کی اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بالکل دعا کے اندر وسیلہ اختیار کرنا جائز، بلکہ احادیث کے اندر روایات میں باقاعدہ یہ ثابت ہے. ہم حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بھی بیان ہی فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو یہ اللہ کی طرف سے جو انہیں کلمات القاء ہوئے ہیں جس پر انہوں نے دعا مانگی ہیں، ایک تو اس کی تشریح وہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انہیں ہوا تو انہوں نے یہ دعا مانگی. دوسری پھر وہ روایات کے اندر کہ آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگی، اللہ نے وہ بھی دعا کو قبول فرمایا. اچھا ہم صلاۃ الحاجت کی دعا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعلیم ارشاد فرمائی. نماز حاجت اگر میں کہتا ہوں وہ جو نابینا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے تو نبی پاک علیہ السلام چاہتے تو ان کی آنکھیں ویسے ہی ٹھیک فرما دیتے. آپ ہاتھ مبارک لگاتے، اپنا لعاب لگاتے، کیونکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے کئی واقعات، ان کو آنکھ ملی، کسی کی پنڈلی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ دستے مبارک لگتا ہے تو پنڈلی ٹھیک ہو جاتی ہے، دیگر اور ایسے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے صلاۃ حاجت ایک پوری نماز کی تعلیم دے دی، ایک دعائے حاجت باقاعدہ سکھا دی. اس دعائے حاجت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ وسیلہ ہے اور حضور کے وسیلے سے دعائیں کی جا رہی ہیں. اچھا پھر چند چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ وسیلے یعنی انبیاء کے وسیلے، انبیاء کے وسیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے، بالکل ان کے وسیلوں سے بھی دعا کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ مبارک جگہیں ہوتی ہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ سورہ آل عمران میں جو بیان کیا حضرت زکریا علیہ السلام کا عمل، تو وہ جگہ ہی ایسی تھی، وہ مقام ایسا تھا کہ آپ نے کہا کہ یہاں دعا قبول ہوگی اور آپ نے دعا مانگی ہے کہ بی بی مریم کو یہاں یہ کچھ مل رہا ہے، اتنے پھل مل رہے ہیں تو یہاں میں بھی دعا مانگوں، تو اللہ نے وہ دعا کو قبول فرمایا. اچھا اسی طریقے سے بعض مقام ایسے مبارک ہوتے ہیں. پھر علماء نے یہاں یہ بھی بڑی ڈیٹیل تفصیل سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اعمال کا وسیلہ، اعمال کا وسیلہ جو آیت مبارکہ نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اس میں ذات کا وسیلہ بھی اور اس میں مبارک جگہوں کا وسیلہ بھی اور پھر اعمال کا وسیلہ. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں باقاعدہ یہ چیزیں ثابت ہیں. یعنی آدمی نا کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی یا دل میں کہے کہ یہ میری نیکی ہے نا کہ اس کو کہیں میں وسیلے کے طور پہ پیش کروں اللہ کی بارگاہ میں. ہم جو اتنی حدیث غار تفصیل سے پڑھتے ہیں تو وہ تینوں نے جو اپنا عمل پیش کیا ہے، کسی نے ایک نے گناہ سے بچنے کا عمل پیش کیا، یہ بھی نیکی ہے. گناہ کا موقع مل جائے اور پھر آدمی بچ جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا بھی ہے، نعمت بھی اور نیکی والا کام ہے. انہوں نے اس کا کر دیا. دوسرے نے اجرت جو رکھی تھی نہیں دی تھی وہ اجرت دے دی. تیسرے نے والدین کی خدمت کا وسیلہ پیش کیا. تو یہ پیش کر کے جو دعائیں مانگی سبحان اللہ وہ دعائیں بھی قبول ہوئیں. تو اس لیے ہم باقاعدہ وسیلے کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے تو یہ بھی بالکل جائز ہے اور روایات کے اندر باقاعدہ اس کا اتنا ثبوت ہے. ہمیں بھی یہی چاہیے. اپنے کئی ایسے ہوتے ہیں نا، بعض نیکیاں ہوتی ہیں کہ جس میں بندے کو بڑا ایک مان ہوتا ہے کہ یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور بظاہر وہ اس چیز کو مشہور بھی نہیں کر رہا ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اسی نیکیاں ہونی چاہیے اور وہ دعاؤں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ہی بتانی چاہیے. جی پھر وہ نیکی میں یہی کہہ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مان ہی اسی پر ہوگا. ایک ایسی نیکی کی ہے نا مجھے پکا یقین ہے اس میں قبول ہی قبول ہے، پہلے سب کو بتائی پھر اللہ کی بارگاہ ویسے نا وہ نیکی بتاؤں گا نہیں ہونا ہی نیکی، اسی نیکی پہ مان ہونا چاہیے. اگر یہ نا جیسے حدیث پاک میں فرمایا آدمی اکیلا بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، آنکھ میں سے آنسو نکلے تو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. تو یہ کتنا ایک مبارک عمل. ٹھیک ہے اجتماعات میں اس میں بھی دقت ہوتی ہے، وہاں بھی آدمی آنسو بہاتا ہے، وہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی کی آمین قبول ہو جائے. لیکن تنہائی والا بھی عمل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ وہ بالکل ہی ہم روک دیں. توجہ اللہ، جو شروع میں عبدالحبیب بھائی نے بڑی پیاری باتیں کی کہ میری توجہ اور اس طرف اور پھر فوکس کر کے دعائیں مانگنا.
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी को देखा नमाज के फौरन बाद दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अगफिरली, तो आपने फरमाया नमाजी तूने बड़ी जल्दी से काम ले लिया, यानी फौरन दुआ मांग ली। अल्लाह की दुआ तो मगफिरत की थी, कोई रिस्क नहीं मांगा, कुछ नहीं, फरमाया जल्दी से काम लिया। तो कहा मुझे क्या करना चाहिए? फरमाया कि नमाज पढ़िए, सुकून से बैठ जाओ, पहले अल्लाह की तस्बीह हम्द करो, फिर मुझ पर दुरूद भेजो। ये गोया कि 3 चीजें जो 2 बयान की ना, अब दुआ मांगो, यानी उसकी तवज्जो ही पूरी लग जाए कि अब मुझे मांगना है दुआ, अब मुझे अल्लाह की तरफ मेरी लौ लग गई है, नमाज पढ़ी है, रब को याद किया है, फिर हुजूर इस्लाम पर दुरूद भेज दिया, और अब तवज्जो करके जो प्रोटोकॉल है उसके साथ जो है सारा काम किया जाए तो इंशाल्लाह कबूलियत के करीब होगा। रुकन शूरा से इंशाल्लाह वजीफा भी लेना है, एक कॉल भी शामिल है, सिलसिला करते हैं। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि अगर कोई गरीब बंदा इतना ज्यादा से ज्यादा देना चाहे, जैसे अजवा खजूर उम्दा के हिसाब से, तो वो रमजान शरीफ से पहले भी थोड़ा थोड़ा करके जमा करके, तो वो माह रमजान में वो 19,900 या 200 जितना भी है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा करके इकट्ठा करके दे सकता है रमजान मुबारक? जवाब इरशाद फरमाएं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। गरीब बंदा इन्होंने कहा है, देखें फितरे का निसाब कई दफ़ा बयान कर चुके हैं कि जो निसाब वाला है उस पर तो वाजिब ही वाजिब है। अब गरीब आदमी से शायद इनकी मुराद यही हो कि जिसके पास बज़ाहिर निसाब नहीं है, तो ये उनकी तरफ से नफली है, तो देने में कोई हर्ज नहीं है, दे सकते हैं। साहब अभी आपने जो बात फरमाई कि अपने नेक आमाल का वसीला, अभी आपने हदीस भी उसका खुलासा थोड़ा सा बयान किया, तो जब अपने नेक आमाल का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकते हैं और ये हदीसों में मौजूद है, तो जो सरापा नेक हैं, औलिया किराम हैं, उनका वसीला पेश करना फिर अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल होगा, जिनकी वजह से लाखों नेक बने, जिनकी वजह से लाखों को दीन की राह मिली, कई लोग मुसलमान हो गए, तो उनका वसीला अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल होगा। फिर हमें हदीस से ये भी सीखने को मिला। बिल्कुल, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो अपनी जात का, और आप फरमाया मुझसे पहले जो अंबिया गए उनके नामों का वसीला देकर भी दुआएं मांगी। कराची में सहरी के औकात का आखिरी 10 मिनट चल रहे हैं, आखिरी 10 मिनट है, सहरी भी करते रहिए और एहतियाती वक्त के अंदर अंदर बंद भी कर लीजिए, सिलसिला भी देखते रहिए। बढ़ते हैं रुकन शूरा की तरफ। 8-10 मिनट है, मैं पर्टिकुलर जो है ना वो से देख रहा हूँ, एप्लीकेशन से तो आगे पीछे हो जाता है बाजू का टाइम, तो आप अपने शहर के औकात के मुताबिक ही सहरी बंद कीजिएगा। मैं कराची का बता रहा हूँ, ऐसा ना हो किसी और शहर वाले करते रह जाएं और सहरी का वक्त गुजर जाए। पढ़ते हैं और रुकन शूरा से आज का वजीफा। ये जो सहरी के वक्त की बात हो रही है ना, इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज समझ लें कि जो लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर चैनल देख रहे होते हैं ना, तो बाज औकात उनके यहाँ 1-8 मिनट पीछे चल रहा होता है, तो वो एग्जैक्टली इस टाइम के मुताबिक अपनी घड़ी के टाइम को देखें। आप कह रहे हैं अभी फेसबुक पे मदनी चैनल बता रहा है कि जनाब मिसाल के तौर पे आप अभी देखें, जरा चेक करें जो देख रहे हैं आप, अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो इस वक्त उस घड़ी में क्या बज रहा है और आपके मोबाइल की घड़ी पे क्या बज रहा है, मदनी चैनल की घड़ी पे क्या बज रहा है और आपके मोबाइल की घड़ी को मैच तो कर लें। पता चला आप मदनी चैनल के साथ चल रहे हैं और 3 मिनट पीछे भी चल रहे हैं, तो सहरी का वक्त तो गया। तो ये एहतियात जरूरी है। आप जो सैटेलाइट पे देख रहे होते हैं वो तो रियल टाइम में देख रहे होते हैं, फेसबुक वगैरह पे बाजू का 1-1.5-2 मिनट पीछे चल रहा होता है, तो आप अपनी घड़ी मोबाइल की, अपने हाथ की भी नहीं, मोबाइल पे जो स्मार्टफोन होते हैं वो ऑटोमेटिकली घड़ी जो है वो सेट हो जाती है, तो उस हिसाब से सहरी के टाइम के मुताबिक प्लीज बंद किया करें। चलते हैं आज की वजीफे की तरफ। माहे रमज़ान आया है, आज माशाल्लाह जो वजीफा हमने सीखना है, अचानक मौत से बचाने वाला ये वजीफा है। अल्लाह करीम हमें भी, हमारे खानदान में भी, हमारे बच्चों में भी, फैमिली में भी अचानक मौत से बचाए, क्योंकि ये बड़ा सदमा होता है। यकीनन जाना तो हम सब ने है, लेकिन अल्लाह करीम इस तरह की जिसको कहते हैं ना कि एक नागहानी मौत जो होती है, अल्लाह उससे महफूज फरमाए। वजीफा क्या है? जो कोई रोजाना बवक्त असर, यानी इब्तिदाए वक्त असर से गुरूब आफ्ताब तक, किसी भी वक्त, यानी असर का वक्त शुरू हो गया और गुरूब आफ्ताब मगरिब का वक्त शुरू होने से दरमियान किसी भी वक्त 7 बार ये पढ़ ले, या बसीरो या बसीरो या बसीरो, इंशाल्लाह 7 बार पढ़ ले, इंशाल्लाह अचानक मौत से महफूज रहेगा। और विर्द के अव्वल आखिर 1-1 बार दुरूद पाक पढ़ ले। तो या बसीरो याद कर लें, बच्चों को भी याद करा दें, असर से मगरिब पढ़ा दिया करें, इंशाल्लाह नागहानी आफतों से, मुसीबतों से और अचानक मौत से हिफाजत होगी। सल्लु अलल हबीब। कुछ कलाम के 2 अशार शामिल करते हैं इंशाल्लाह। ज़मीन व ज़मा अगर सुना दे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां
दहन ज़बां तुम्हारे लिए, बदन है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दुआ की बात हो रही है तो फिर क्यों ना अमीर सुन्नत की बारगाह में चले सुभान और अल्लाह, कबूल दुआ हो रही है, का आज वक्त भी है। आइए फिर